ہم دانستہ طور پر گناہ کرتے ہیں، ہم سے نادانستہ طور پر بھی گناہ ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور ہم ایسے کلمات کہہ جاتے ہیں جس سے کفر لازم ہو جاتا ہے، لیکن ہم کو پتہ نہیں چلتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم، اور وہ گناہ ہوتا ہے، اس سے ہماری بخشش کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہو سکے تو نوافل زیادہ ادا کریں۔ فرض نمازوں کے بعد اگر نوافل زیادہ پڑھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ اس کا فائدہ پہنچے گا۔ خصوصاً اس مہینے میں مائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت، جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی، وہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی شخص شعبان کے مہینے میں 8 رکعت نماز ایک ہی سلام کے ساتھ، نفل ایک ہی سلام کے ساتھ اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، یعنی قل هو اللہ احد، تو مائی صاحبہ فرماتی ہیں، اور اس کا ثواب مائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حضور میں پیش کیا جائے تو مائی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گی جب تک میں اس شخص کو جنت میں داخل نہ کرواؤں۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر شعبان کے مہینے میں 4 رکعت نفل نماز ایک ہی سلام کے ساتھ اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور سلام پھیرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دے، اور وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ اے میرے پروردگار، جب تیرا کوئی نیک بندہ تجھے پکارتا ہے تو تو اسے کیسے جواب دیتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ جب میرا کوئی نیک بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں جواب میں اس کو لبیک کہتا ہوں، لبیک، میں حاضر ہوں، میں موجود ہوں، میں نے سن لیا تیرے پکار کو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اچھا اے اللہ، اگر تیرا کوئی گناہگار بندہ تجھے پکارتا ہے تو اسے تو کس طرح جواب دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جب میرا کوئی گناہگار بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں 2 مرتبہ اس کو کہتا ہوں لبیک لبیک،
فرمایا اس کی کیا وجہ ہے کہ نیک کے لیے 1 دفعہ اور گناہگار کے لیے 2 دفعہ لبیک کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ جو نیک بندہ ہوتا ہے اسے تھوڑا سا گمان اپنی نیکی پر بھی ہوتا ہے کہ میں تو نیک آدمی ہوں، میں تو ضرور بھروسہ ہوتا ہے اس کو اپنی نیکیوں پر، لیکن جو میرا گناہگار بندہ ہوتا ہے اس کو صرف مجھ پر بھروسہ ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوتی ہے، اس لیے میں 2 مرتبہ اس کو لبیک لبیک کہتا ہوں، کیونکہ اس بیچارے کے پاس کوئی اور آسرا ہی نہیں ہے، کوئی گمان ہی نہیں ہے، کوئی تکبر ہی نہیں ہے کہ میرے پاس نیکیاں ہیں یا میرے پاس اچھائیاں ہیں۔ عزیز دوستو، گناہگاروں کے لیے یہ مہینہ بڑا مقدس ہے، اور اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والے کو، اور پھر کمال کی بات تو دیکھیے کہ حضور کا امتی ہو، گناہ کرے اور کسی کونے میں بیٹھ کر، مسجد کے کونے میں، گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر خاموشی سے دل ہی دل میں، کسی کے سامنے بولے بھی نہیں، کسی کو اپنا گناہ بولے بھی نہیں، اپنے دل ہی دل میں اللہ سے توبہ کرے کہ یا اللہ میں بہت گناہگار ہوں، میری توبہ کو قبول فرما لے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ حالانکہ پہلے امتوں کے ساتھ ایسا نہیں تھا، پہلے کی جو امتیں گزری ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ایسا نہیں تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر 40 دن کے لیے چلے گئے اللہ سے باتیں کلام کرنے کے لیے، تو پیچھے سے بنی اسرائیل جو قوم تھی ان میں سے کچھ لوگوں نے ایک سونے کا بچڑا بنایا گائے کا، اور اس گائے کے بچڑے کو پوجنے لگے، اس کی عبادت کرنے لگے۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو بڑے سخت ناراض ہوئے، قوم کو بلایا اور کہا کہ یہ تو تم نے کفر کر دیا، تم نے شرک کر دیا، تم نے بچڑے کو کیوں پوجا؟ قوم پشیمان ہو گئی اور انہوں نے کہا ہم سے غلطی ہو گئی، اے موسیٰ ہمارے لیے اللہ سے توبہ کی درخواست کریں، اللہ تعالی ہماری اس گناہ کو معاف کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ میری قوم نادم ہو گئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا گناہ معاف کر دیا جائے، ہماری توبہ کو قبول کر لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں اس قوم کی توبہ کو قبول نہیں کروں گا، ان کی توبہ قبول کرنے کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ بولے اور جنہوں نے نہیں کیا ہے، جو ان کو منع کرتے تھے کہ ایسا مت کرو، باپ گناہ کر رہا تھا، بیٹا منع کر رہا تھا، بیٹی گناہ کر رہی تھی، ماں منع کر رہی تھی، بھائی گناہ کر رہا تھا، بھائی منع کر رہا تھا، چچا گناہ کر رہا تھا، بھتیجا منع کر